خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم. فلما أحس عیسیٰ منهم الكفر قال من أنصاری إلى الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے لے کر جو ہے وہ 54 نمبر آیت جو ہے اس تک یہ آیات ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی. ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور موضوع ہے فریضہ شہادت علی الناس کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. یہ چیز جو ہے یہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے نا ان کے اندر تو تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور جن کو دعوت دی پھر ان سے کیا مطالبہ جو ہے وہ کیا، اور جنہوں نے دعوت قبول کی ان کے سامنے اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد کون سا ہدف ان کی سمجھ میں آیا، یعنی انہیں یہ کیا چیز سمجھ آئی کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے تو اب ہمارے سامنے ہدف کیا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے پس منظر کے اندر ہم سمجھیں گے اپنی ذمہ داری بھی.
اور یہ جو آج کا ہمارا یہ درس ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے کچھ دن پہلے کے ایک درس سے، جس میں 2 آیات جو تھی ان کا درس تھا۔ وہ 2 آیات اس سے پہلے یعنی سورہ آل عمران ہی کی وہ آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ وہاں موضوع میں نے یہ بتایا تھا کہ مقام اولیاء اللہ یا مقام ولایت جو ہے، اس تک پہنچنے کا قرآنی راستہ کون سا ہے؟ تو اگر جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہو تو پھر اس درس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سنا جا سکتا ہے، کیونکہ اب جو یہ ہو رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کوئی دوسرا آدمی ہے وہ انہیں جو ہے وہ وہاں منتقل کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز ایک ہے کہ کوئی چیز سننی ہو تو دوبارہ وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا درس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک اہم موضوع ہے کہ مقام ولایت کیسے ملتا ہے، ولی اللہ کیسے بنتے ہیں، اولیاء اللہ تک کے مقام تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کون سا راستہ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی ذمہ داری جو تھی وہ عطا کی، یعنی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے جو ان کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی ادائیگی کا حکم دیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ ذمہ داری جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی جانب۔ اب وہ وقت آ گیا کہ رسول جو ہے وہ بنا دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے اس کا حکم بھی دے دیا گیا۔ اب وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جو ہے وہ پھر اترے ہیں تو پھر اب لوگوں سے مخاطب ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی آیات کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ جو ہے وہ آیت یا آیات جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ آیات تو جمع ہے، آیت ایک کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق جو ہے نا وہ قرآن کی آیات یا تورات کی یا انجیل کی آیات اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور معجزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ نشانی بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میں ظاہر معجزہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہ خود قرآن اللہ کی نشانی ہی ہے، ہر آیت نشانی ہے۔ تو یہ سب اس کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ میں اللہ کی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیات کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو یعنی اب دیکھیں یہ پیغمبر، پہلی بات سمجھ لیں کہ پیغمبر جو ہے نا وہ خود بھی کچھ چیز ہے نا کہ یا نہیں ہے؟ وہ ایک حکیم انسان ہوتا ہے، ہم نے وہ سورہ لقمان میں پڑھا ہے نا۔ تو ایسے نہیں پیغمبر بن جاتے، اللہ بناتا رہا، اللہ ان کو منتخب کرتا رہا ہے۔
چنتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبر اس کے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل عمران علی العالمین وآل ابراہیم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اپنے علم و حکمت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چنتا رہا ہے نا. لیکن پھر بھی جب دعوت کا وقت آیا ہے نا تو انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے جو ان کو ملا نا وہ ان کے سامنے پیش کیا ہے. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اور تبلیغ کیا اس میں قرآن پیش کیا ہے. یہ چیز بدل گئی ہے اب کے زمانے میں، اور یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ 99% جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مولویوں کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح نہیں آتی. اس طرح مطلب یہ ہے کہ بغیر ترجمے تفسیر کے قرآن لے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا سکیں. اور جن کو آتی بھی ہے وہ بھی 35-40 سال ایک مسجد کے اندر رہ جائیں تو کوئی 100 میں سے ایک کرتا ہوگا. سب 100% تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سبب تو اصل میں یہ ہے کہ فیکٹری کے اندر مال تیار ہی وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں بکتا ہے. مدرسے میں جو مولوی تیار ہوتا ہے نا وہ اس نے آگے جا کر اس کا جگہ کون سی ہے، مسجد یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ کی مسجد ہے، لہذا وہ وہاں سے اسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ بنا کر بھیجے گا. اور اس نے آ کر پھر وہ جہاں اب وہ فیلڈ کے اندر آ جائے گا تو اس نے صبح شام دوپہر جمعرات جمعہ اس نے اسی چیز کو پریفر کرنا ہے. اور بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیں، بے شک وہ اہل حدیث ہو دوسرا ہو، اگر اس کو کوئی مطلب تھوڑا سا زیادہ شوق ہے نا تو وہ مردہ پڑا ہوا ہوگا تو اس وقت اپنا مسلک بیان کرنا شروع کر دے گا. وہی حدیثیں یا وہی جو ہے وہ مقامات جو ہے وہ جن سے اس کا مسلک سچ ثابت ہو جائے بس، تو یہ کرتے کرتے چلا جاتا. تو یہ قرآن کو جو پیچھے کیا گیا ہے نا یہ اصل زوال کا سبب. میں نے بتایا تھا کہ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، فوت ہو گئے، دین تھے، عالم دین تھے. تو وہ ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ قید بھی رہے. جزیرہ مالٹا کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا تھا انگریزوں نے. تو وہ جب واپس آئے نا تو انہوں نے واپس آ کر جو ہے وہ کہا کہ میں نے اسیری کے اندر جتنا بھی غور و فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن سے دوری اور دوسرا ہے فرقہ واریت. اور میں فرقہ پرستی، گروہ بندی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ وہاں سے یہ فیصلہ کر کے آیا کہ اب میں اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اب باقی زندگی جو ہے نا وہ ان 2 چیزوں یعنی قرآن کو عام کرنے کے لیے، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ ہے ایسے درس قرآن جو عوامی ہوں. عوامی سے مراد کیا؟ دیکھیں ایک ہے بڑے بڑے عالموں کی باتیں، وہ نہ سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی مسئلے جس طرح ابھی مسئلے کی بات ہو رہی تھی، اب کسی کو کوئی طلاق کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ چلا جائے. لیکن ایک وہ چیز ہے جو عام ہدایت ہے، تو وہ جو ہے نا عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن سے روشناس جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ ترغیب دینا. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مخاطب لوگوں کو کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیں، اس کی تبلیغ کر دیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور میں بناتا ہوں گارے سے، مٹی کے گارے سے ایک شکل جو ہے وہ پرندے کی، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں نا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ بنے گا لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ مطلب دیکھیں اتنی احتیاط کر رہے ہیں وہ کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بنا رہا ہوں، میری طاقت ہے، میری قوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تاکہ لوگوں کو کسی کو یہ نہ شک ہو جائے کہ میں یہ اپنی حیثیت میں، اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں، یا میرے اندر یہ کوئی وصف ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے میں اس کو جو ہے وہ پرندہ بناتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو بھی، جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا، آنکھوں کے بغیر پیدا ہوا، اور وہ برس کا مریض، برس جسے کوہڑ کہتے ہیں، اور کوہڑ میرے خیال میں نہیں دیکھا ہوگا لوگوں نے، میں نے اپنے بچپن کے اندر جو ہے نا وہ دیکھا ہے اسی علاقے میں۔ ایسی مرض ہے کہ گھر والے گھر نہیں رکھتے تھے، نکال دیتے تھے۔ پتہ نہیں تو شاید متعدی بھی ہو، جو ایک مریض سے دوسرے مریض کو جو ہے وہ بیماری لگ جاتی ہے، لیکن اکثر گھر میں جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، نکال ہی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر گوشت گلا ہوا ہوتا تھا، دیکھ کر جو ہے وہ ایک کراہت سی بھی جو ہے وہ لوگوں کو آتی تھی۔ تو بہرحال یہ پھر کراچی کے اندر ایک ہسپتال، غالباً اٹلی سے ایک عورت آئی تھی ڈاکٹر، اس نے ساری زندگی پھر یہاں علاج شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے کوئی علاج نہیں تھا۔ تو اب تو خیر وہ مرض ختم ہو گیا، جس طرح پرانے مرض اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، جب وہ مرض ہوگی تو اس وقت اس کا علاج کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کوہڑ کے مریض کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے جو ہے وہ آئے ہو، یعنی میرے پاس آئے ہو تو تم نے کیا کھایا اپنے گھر سے؟ اب ظاہر ہے وہ تو تم نے گھر سے کھایا نا، تو پیٹ میں ہے، میں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پیچھے وہ برتنوں میں جو ہے وہ کتنا بقایا ہے، پیچھے کتنا بھی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، یہاں بھی وہ لفظ آیات آیا، تو بے شک اس کے اندر نشانی ہے، کس چیز کی؟ میری رسالت کی، یہ میرے رسالت کی نشانیاں ہیں۔ آیت لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والے ہو تو، یقین کرنے والے ہو تو، پھر یہ میری رسالت کی، نبوت کی، اس کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات میں سے جو موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق کہتے ہیں کہ وہ جسے ہمارے کہتے ہیں اٹیسٹ کرانا، یعنی ایک عام سادہ فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے کاغذ، تو اس کو کوئی نہیں مانتا
تو جب آپ اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں، ٹرسٹ کروا لیتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اصلی ہے نا. تو جو ہے نا وہ میں ٹرسٹ بھی کر سکتا ہوں کون سی تورات درست ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی تورات میں کتنا ایسا غلط ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا اللہ کی طرف سے ہے، کتنا جو ہے وہ لوگوں نے یا اس وقت کے علماء نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا ہے. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر کوئی ساری صحیح ہے تو ساری کی تصدیق ہو جائے گی، ساری ٹھیک ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی میں آیا ہوں کہ میں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کو جو ہے وہ حلال کر دوں. وہ چونکہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، حرام اور حلال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا رسول کے جو ہے وہ رسول تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا نمائندہ ہے، تو وہی حرام حلال جو ہے وہ بتانے کے مجاز بھی ہیں، اور وہی کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کے یا حلال جو ہے وہ ٹھہرانے کے مجاز ہیں. تو چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ پیغمبری چل رہی سے مراد یہ ہے کہ زندہ پیغمبر موجود ہوتا تھا ہر وقت، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی پیغمبر ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پیغمبر تو اللہ کا نمائندہ ہے، لہذا کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ روکنا، تو پھر وہ ہر پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کر سکتا تھا. لہذا کئی ساری چیزیں، اور اس کے کیا اسباب تھے، اونٹ کا گوشت یا اسی طریقے سے ہفتے کا دن، چربی وغیرہ جس کا ذکر آیا، تو کئی ساری چیزیں جو ہے وہ بالعموم تو وہ حلال ہی تھیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ حرام کی گئی، منع کر دی گئی. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تم پر حرام کی گئی تھی، تو وہ جو ہے وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں میں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی آیات کے ساتھ، تمہارے رب کی نشانیوں کے ساتھ، تمہارے رب کی کتاب کے ساتھ میں آیا ہوں. لہذا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب اس کو جوڑ لیں ہم وہ آیت نمبر جو ہے وہ 32 کے ساتھ. وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، کل آتی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور وہاں دو اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اور رسول کی. یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو. اب وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ پہلے سے ہی کتاب کے ماننے والے ہیں، اور وہ اللہ کو تو یہ حق دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. کرتے یا نہیں کرتے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصولی طور پر مانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مسئلہ کیا ہے کہ رسول کی اطاعت، اس رسول کی اطاعت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا مسئلہ ہے نا. تو اس وجہ سے انہی کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت تو تم مانتے ہو، اور اب اس کے ساتھ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری بھی اطاعت کرو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، تو مشرکین ہیں. تو لہٰذا وہاں دونوں اطاعتوں کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے غیر مشروط، اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے غیر مشروط. تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات دونوں جگہ ایک ہی ہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ پہ آتے ہی یہ مطالبہ ہے. اور میں نے اس موقع کے اوپر جب ان آیت نمبر 31-32 کا درس ہوتا تو میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں ایک نارمل لیول ہے اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس سے نیچے لو ہے، اس سے نیچے فیل ہے. اب کتنا فیل ہے؟ 0 پر فیل ہے، کوئی 5-10 نمبر لے کر فیل ہے، یا 1-2 نمبروں سے فیل ہے. ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی. جہاں اللہ کی اطاعت سے پہلو تہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، انکار تو پھر بہت ہی دور چلا گیا نا. تو وہاں جو ہے وہ فوراً توبہ ہے، توبہ کر کے جو ہے وہ سیدھا ہونا ہے. جس طرح میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے نا، تو اب اس کا ٹائر سڑک سے اتر گیا ہے تو کام ہو گیا خراب. اب توبہ کیا ہے یہاں؟ توبہ کیا ہے کہ وہ اسٹیئرنگ کو موڑ کر ٹائر کو دوبارہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ لائے. ٹھیک ہے نا. البتہ وہ زیادہ ہی دور چلا گیا ہے تو پھر اسے اسی اعتبار سے جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہوگا. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا، اس حکم عدولی ہوئی ہے، اس سے پہلے تہی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھی، توبہ کر کے سیدھے. ٹھیک ہے، کوئی اور حکم اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انداز ہوا، توبہ کر کے جو ہے وہ سیدھے ہوں. آتی اللہ و آتی الرسول اس کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے وہاں فرمایا کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں آتی اللہ ور رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اطاعت سے پہلو تہی کی، اطاعت سے منہ موڑا، اطاعت کو نظر انداز کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، تو اللہ تعالیٰ کو لا یحب کوئی محبت نہیں ہے، تمہارے اس کردار سے کوئی محبت نہیں ہے. کیونکہ یہ کردار کس کا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کیونکہ اطاعت نہیں کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں. اب میں نے بتایا تھا کہ کافر ایک تو وہ ہے جو بالکل ہی انکار کر دیتا ہے کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، ایک وہ ہے جو نہ شکرہ نہ قدرہ ہے. قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ سورہ لقمان میں جو ہے وہ نہ شکری کے لیے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ ہے، اور جس نے کفر کیا. اب یہ کفر جو ہے وہ نہ شکری کے معنی میں، تو نہ قدری کے معنی میں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو کیا قدر کی؟ جب رسول کا حکم نہیں مانا تو کیا قدر کی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی محبت نہیں ہے جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، رسول کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات جو ہے وہ نہیں مانتے. تو یہاں سے تو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے نیچے تو پھیل جا رہے ہو تم. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نارمل ہے. اگر ہم جانا چاہتے ہیں بلندی پر، ایک پاس ہے، اب وہ فرسٹ آنا چاہتا ہے تو پھر اس کو تو اور محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ آگے ذکر آ جائے گا، بس فی الحال یہی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں. تو فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت شروع کر دو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. یعنی ہم دونوں کا رب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوا، تو بس اسی کی غلامی میں آ جاؤ. عبادت اصل کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، اطاعت میں زندگی گزارنا، اور بس جہاں اطاعت نہیں ہوئی توبہ کر کے پھر اندر آ جانا، کیونکہ وہ جب اطاعت نہیں کی نا تو غلامی سے نکلا ہے، تو باہر نہیں جانا، زیادہ دور تو بالکل ہی نہیں جانا نا۔ تو جیسے ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑی موٹی غفلت سے جو ہے وہ ٹائر نیچے اتر گیا ہے تو جلدی سے ڈرائیور جو ہے وہ پھر اس کو سڑک کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں نہیں ادھر جانا ہی نہیں تھا۔ فَعْبُدُوا، بس یہ ہے سینٹر سڑک کا کہ اس اپنے آپ کو اس کی غلامی کے اندر اندر جو رکھو۔ فَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہر نماز میں مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو فرمایا هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جس پر تم نے چلنا ہے، اطاعت والا۔ اب آگے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب احساس ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں یہ کفر پہ اڑ گئے، یعنی جن کو میں دعوت دے رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے نا، تو جن کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بات کہہ کے تو دوسری دفعہ فیصلہ کر لیا، نہیں، اس میں کتنا ٹائم لگا، پڑھنے میں ساتھ آ گئی ہے نا، لیکن اس میں کتنے سال لگے، بہرحال کس وقت سٹارٹ کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف جو ہے وہ 33 سال تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زندہ آسمان پر جب اٹھایا، کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ اب ان کی دعوت کے بھی رستے بند تھے، کیونکہ رسول تو وہ تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اب ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، تو ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ان کو جو ہے وہ بھیجے گا، عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے۔ تو یہاں بہرحال اس حوالے سے میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دعوت دیتے دیتے، تبلیغ کرتے کرتے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام، معجزے، نشانیاں دکھاتے دکھاتے ایک وہ موقع آیا، جیسے ہر پیغمبر پر آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام پر بھی آیا نا کہ میں نے صبح شام ان کو دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہے، وہ سورہ نوح کے اندر آتا ہے مضمون۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، تو جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو انکار بیٹھ گیا دل میں ان کے، کفر بیٹھ گیا، انکار بیٹھ گیا، یہ نہیں مجھے مانیں گے، قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو انہیں اندازہ تو یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ کوئی لوگ جو ہے وہ میری بات سے متاثر نہیں ہو رہے، میری بات کو مان نہیں رہے، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک دو بندے تو نہیں تھے، وہ پوری قوم تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ایک پکار لگائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی سارے انکاری ہیں میرے، یا کوئی میری بات جو ہے وہ کسی کے دل میں بیٹھی بھی ہے، کوئی ایگری بھی کر رہا ہے میرے پر، کوئی ایمان بھی لایا ہے، کوئی میرے ساتھ بھی کھڑا ہونے والا ہے تم میں سے، تو یہ پکار انہوں نے لگائی، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکار لگائی، کون میرا مددگار ہے اللہ کے اس کام میں، اللہ کے اس راستے کے اوپر کون میرا مددگار ہے۔ اچھا اس میں سمجھ لیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مددگار چاہیے تھے، انصار مددگار کو کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ملے تھے نا، انصار مدینہ ان کو کیوں کہا جاتا، انہوں نے مدد کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس کام میں مدد کی تھی، اسی کام میں، یعنی انہوں نے مدد کی تھی
اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، تو اس سے ایک بات تو سمجھ لیں کہ یہ کام اکیلے ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہر پیغمبر جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ اپنے مخاطبین میں سے جو ہے وہ مدد مانگی ہے. جس کو وہ ساتھی مل گئے ہیں نا تو وہ آگے بڑھ گیا، جس کو ساتھی نہیں ملے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. پھر وہ جتنا کر سکتا تھا اتنا کرتا رہا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا. تو یہی قیامت تک جو ہے وہ اصول رہے گا کہ جو ہے وہ یہ کام مددگاروں کے بغیر نہیں ہونا. اور اس کی اہمیت یہاں تک سمجھ لیں کہ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ساتھیوں کی مثال بننے کا کہا ہے. فرمایا وہاں سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار. کونو انصار اللہ. ایک فرق سمجھ لے، وہ میں بھی سمجھا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ تو یہ کہا تھا کہ میرے مددگار بن جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن وہاں آگے حواریوں کا جواب آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے وہی لفظ لیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. بالکل اسی طرح جیسا کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون میری مدد کرے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا میری مدد کرے گا اللہ کے اس راستے پر. قال الحواریون نحن انصار اللہ. لیکن وہ جو حواری تھے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حواریوں کی مانند تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور آج جس طرح کبھی یہ پکار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، تمہارے اندر آج یہی پکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس پکار کے اوپر متوجہ ہونا یہ اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو وہ حواری جو تھے نا انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی یہ اللہ کی کتاب کی دعوت ہے، اس کام میں میری مدد کریں. اور کوئی بندہ یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں کرتا ہوں یہ، تو یہ کون سا آپ کا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. میں اللہ کے اس کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہوں. یعنی وہ مجھے نکال دے اور وہ کہے کہ میں اللہ کے اس کام کے لیے کھڑا ہوں. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نحن انصار اللہ. اس سے میں وہ عرض کیا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کا وہ جو مینٹل لیول جو ہے نا، دماغی ان کی وہ کیفیت یا اس کی اپروچ جو ہے وہ ذرا دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جو وہ بندے تھوڑے ہی تھے، کوئی 10-12 ہی بندے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. ویسے عام طور پر جو ہے وہ اگر جو ہے نا وہ آپ ہمارا تو وہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ کام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے کام جو ہے وہ اللہ کے کام کو کرنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے کہا یہ ہے اللہ کی مدد.
تو یہ انصار اللہ آج بھی درکار ہیں، ان کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے اور وہ ایک ریزنیبل تعداد ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے سے ملے۔ آمنا باللہ، اچھا وہ یہ کہنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور ایسا تو گواہ بن جا کہ ہم ایمان لانے کے بعد فرما بردار ہو چکے، اطاعت میں آ گئے ہیں۔ یعنی اے عیسیٰ تیری آنکھوں کے سامنے تیری گواہی میں اب ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو ہے وہ بن چکے، تو اس بات کا گواہ رہنا کہ ہم اگر ایمان لائے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اطاعت نہ کر رہے ہوں، فرما برداری نہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، تو اے عیسیٰ ہم ایمان لائے ہیں اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار جو ہے وہ ہو چکے۔ آگے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہونے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، کس چیز پر؟ بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، یعنی اللہ پر ایمان تو وہ پہلے ہی رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے، واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع شروع کر دی رسول کی۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ اطاعت کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ آپ ان سے کہیں آتی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہو گئے، اور اب اللہ سے مخاطب ہے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع شروع کر دی رسول صلی اللہ علیہ رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم نے اتباع شروع کر دی۔ اچھا یہی اتباع ہے جس کا مطالبہ جو ہے وہ وہاں بھی آیا، یعنی آیت نمبر جو 31 ہے، 32 تو ابھی ہم نے پڑھ لی تھی نا، 31 میں کیا آیا ہے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں، کل سے شروع ہے نا، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اگر تم جو ایمان لائے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی حب پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب یہاں یہ اتباع کیا ہے؟ یہ اطاعت سے علیحدہ ایک چیز ہے، بلکہ اس سے جو ہے وہ اوپر ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، کیونکہ محبت جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی، محبت کامل تب ہوتی ہے جب دو طرفہ ہو جائے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے نہیں کرتے تو یہ تو کامل نہیں ہے، اور جب آپ بھی کریں گے تو کامل ہو جائے گی۔ میں اللہ کو محبوب مانتا ہوں لیکن اللہ بھی مجھے محبوب مانے تبھی بات ہے نا، تو اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فائدہ تمہیں بھی ملے گا، یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ کو محبوب بنا رہے ہو پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، جلدی کرو اتباع کرو، اللہ مغفرت کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے، حصہ لے لو اپنا میری اتباع کر کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ یہ اتباع کیا ہے، یہ ہے اب سمجھنے والی بات۔ اطاعت تو نہیں ہے، اطاعت تو پہلے ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اطاعت بنیاد ہے، تو اس کے اوپر جو دیوار کھڑی ہوئی ہے یا تعمیر جو اوپر کی ہے وہ اتباع ہے، اور اتباع جو ہے اس کا حکم نہیں ہے، یعنی جس طرح اطاعت، نوٹ کر لیں کہ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اور فرما برداری جو ہے اس سے پہلے ایک چیز ہے فرمان، یعنی فرمان ہے تو فرما برداری ہے، اگر فرمان ہی نہیں ہے تو پھر تو فرما برداری والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمان دیا، اللہ کے رسول نے فرمان دیا، تو جب مان لیا تو فرما برداری ہو گئی، اس کا نام اطاعت ہے۔ لیکن کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ تم بھی اسے پسند کرو یا تم بھی اس طرح کرو۔ کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی لیکن اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، کہا نہیں، اتباع میں یہ چیز بھی آ جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو میں مثال دیا کرتا ہوں، ویسے وہاں تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے تو میں صرف اشارہ یہاں کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد 40 سال کی عمر شریف تھی، وحی نازل ہوئی، وحی کے نزول کے بعد آپ نے اپنے پیٹ کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ روزی روٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ تجارت، نہ کوئی دکان، نہ کوئی بکریاں چلائیں، نہ کوئی دیہڑی کی، نہ کوئی ریڑھی لگائی۔ اور آپ کو دیکھ کر کئی سارے صحابہ نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اتباع کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے کہ جو بھی ایمان لایا ہے وہ پھر اپنے پیٹ کے لیے جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر تو حکم آ جاتا، پھر اطاعت وہی کرتا جو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا، لہذا حکم نہیں دیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس قدر جو ہے وہ کریٹیکل صورتحال تھی، سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنگی ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو کچھ نہ کچھ ہمارا کوئی نان نفقہ جو ہے نا وہ آپ اس کا کوئی انتظام کریں یا بڑھائیں۔ سورہ احزاب میں ہے، یہ کوئی ایسے کسی چلتے پھرتے رسالے کی بات نہیں ہے، سورہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنی بیویوں کو بلائیں اور ان سے کہیں، کیا کہیں؟ دیکھو میں تمہیں اس سے زیادہ نان نفقہ نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ سہولت نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ خرچہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھتی ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا تو میں طلاق دے سکتا ہوں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے کی ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے، خوشی سے میں طلاق دیتا ہوں، وہ جو ہے وہ کسی بھی ایسے آدمی سے جو اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے۔ اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی آپ کے گھر والوں کی جب بات یہاں تک پہنچی ہے، اور
یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے بھی نہیں کہا کہ جی ہمیں طلاق دے دیں. انہوں نے کہا چلیں اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ہم گزارا کریں گے جیسے بھی ہوگا. لیکن یہ بات تو ہے نا کہ چولہوں کے اندر گھاس اگاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے تھے. کئی کئی دن کے فاقے تھے. کئی ساری جو ہے وہ اب ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا، تو کئی ساری باتیں جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں. یہ حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں یار کوئی بات نہیں، اتنے سارے مسلمان تو ہیں نا، میں ذرا ایک چکر شام کا لگا آتا ہوں، کوئی سامان لے جاتا ہوں، کوئی تجارت کر لیتا ہوں، کوئی دیہڑی کر لیتا ہوں، کوئی ریڑھی لگا لیتا ہوں، کوئی کچھ کر لیتا ہوں، کوئی بکریاں چرا لیتا ہوں. آپ نے لیکن آپ نے حکم نہیں دیا. اب آپ غور کریں کہ یہ سارا کچھ کس لیے تھا. یہ تھا اللہ تعالی کی طرف سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ شہادت علی الناس. آگے چل کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت بھی آگے چل کر واضح ہو جائے گی. یعنی دین کا غلبہ عملی طور پر دین دنیا کے سامنے پیش کرنا. دیکھیں، ایک ہے قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو، اور ایک ہے اس کا عملی نمونہ، جو ہم کہتے ہیں کہ نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں نماز کا نظام قائم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں کے نتیجے میں حج کا نظام قائم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں اسلامی معاشرت کا نفاذ ہو گیا. اسلامی معاشرتی نظام جو ہے وہ وجود میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں اسلام کا معاشی نظام، معاشی اصول، وہ ان کا نفاذ ہوا. سود، جوا اور اس طرح کی اور جو بھی حرام چیزیں تھیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. حلال چیزوں کو جو ہے وہ رواج ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ بنا جس کی چوٹی پر آپ تھے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ملک کے حکمران کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تو اس طرح سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک مسجد کے جس طرح امام ہوتے ہیں نا، نمازیں پڑھائی، خطبے دیے، جمعے پڑھائے، تقریریں کی، چلے گا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے حکمران تھے جب آپ دنیا سے گئے ہیں. یہ ہے اصل کے اندر وہ جد و جہد یا یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد لگایا تھا کہ دنیا کو اس قرآن کے اندر جو دین دیا گیا ہے نا، اس کا ایک پریکٹیکل کر کے دکھا دیں. اور اس کے لیے پھر یہ فاقے ہیں، تنگیاں ہیں، اور مطلب آپ نے اپنے آپ کو فرنٹ سے لیڈ کیا، اور فل وقت آپ کا وقت، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اس کام میں لگ رہی ہیں نا، تبھی تو یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سارا مطلب ہے کہ یہ جو عمل ہے نا، اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے حکم نہیں دیا، تو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اتباع ہے. ہم اتباع کریں. یہ اطاعت سے اوپر کی چیز ہے. لیکن پھر سمجھ لیں، بھوکے رہنے سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ جی میں کپڑے ہی جڑے نا، چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رہائشی مکانوں کی عیاشی کی، نہ لباس کی عیاشی کی، نہ سواریوں کی عیاشی کی، نہ کھانے پینے کے جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ موجیں کی. تو ایک آدمی کہتا ہے جی بس میں تو کھاواں گا بھی پورا، پہناں گا بھی پورا، لیکن
وہ کام نہیں کر رہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے کی تنگیاں کاٹی ہیں نا، پہننے کی کاٹی ہیں، بیویوں کو تنگیاں آئی ہیں، وہ اس کام کی وجہ سے ہیں. تو جب آپ اس کام میں جتنا جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھائیں گے، اتنا اتنا خود بخود آپ یہاں تنگی آنا شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو زیادہ وہاں لگائیں گے تو یہ پھر ظاہر ہے وقت ہی سے جو ہے وہ آپ اپنے پیسے کماتے ہیں نا. بھئی یہی وقت ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کسی دکان کے اوپر بھی بیٹھ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی اور کام بھی کر سکتا تھا. تو بس اسی طرح سے وقت ہی پیسہ ہے، اسی سے وسائل بنتے ہیں نا. تو جو زیادہ لگا دے گا تو پھر بازار ہے، اتنا اسے جو ہے وہ وہاں سے ٹائم نکالنا پڑے گا، وہ کام وہاں پیچھے آ جائے گا، معاش پیچھے آ جائے گی، وسائل جو ہے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، البتہ یہاں آگے چلا جائے گا. اور اس کی بنیاد کے اوپر نشان لگے گا کہ یہ کتنا اونچا چڑھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی. وہ میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی تک پہنچ گئے، بلندی تک پہنچ گئے اور اللہ کے محبوب بن گئے. تو یہ رستہ دکھا دیا کہ اللہ تمہیں بھی محبوب بنائے گا، لیکن اب تم اطاعت سے اوپر جو ہے وہ جتنا بڑھو گے، جتنا بھی تم اوپر چلے جاؤ گے اتباع میں، اسی کے اعتبار سے پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، واپس اللہ تم سے جو ہے وہ محبت کرے گا. یہ ہے وہ چیز. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر جتنی جتنی اللہ کی رسول کی محبت دل میں ہوگی، پھر اتنا ہی آدمی پھر جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا، اتباع کے اندر آگے بڑھے گا. تو فرمایا اب وہ حواری جو ہے، یہ حواری کس کے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. ربنا آمنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا اس کے اوپر، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع شروع کر دی. یہ اگلی چیز جو ہے نا، یہ اس کو بھی توجہ سے سمجھنے. فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام لکھ لے شاہدین میں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام لکھ لے شاہدین میں. شاہدین میں نام لکھ کر کیا کروانا ہے؟ اس کام کے لیے تو رسول آئے ہیں، اسی کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا. شہادت علی الناس کے لیے رسول آئے ہیں. تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حواری جو ہیں وہ کتنے ذہین ہیں، کتنی ان کی مینٹل اپروچ ہے کہ ہمارے اس ایمان کا یا رسول کی اتباع اطاعت وغیرہ جو ہے نا، اس کا حاصل کیا ہے؟ شہادت. فاکتبنا مع الشاہدین. دیکھیں جو ہے نا وہ دوسرے سپارے کا شروع ہے نا، امت مسلمہ کو کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہداء بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر گواہ، لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بن جائے تمہارے اوپر گواہ. یعنی یہ شہداء، شہید، شہادہ، شاہدین، یہ سارے الفاظ کو ذرا ذہن کے اندر جو ہے وہ لے آئیں. شاہدین وہ ہیں جو یہ شہادت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شہداء بن جاؤ، کیونکہ امت جمع ہے نا. شہداء بن جاؤ علی الناس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں جب جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میرے اوپر فلاں گواہ ہے، یعنی میرے کسی عمل پر فلاں بندہ گواہ کے طور پر پیش ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کے سامنے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. کس چیز کے گواہ بن جاؤ؟ جو اللہ نے
تمہیں دین دیا ہے۔ اللہ نے کون سا دین دیا ہے؟ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول پہلے تمہارے سامنے گواہ بن جائیں گے، تمہارے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ اور رسول گواہ کس چیز کے ہیں؟ ایک ایسی اسلامی سلطنت کے، ایک ایسی اسلامی ریاست کے جس میں نمازوں سے لے کر حکمران وقت تک جو ہے ایک جد و جہد کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی روشنی کے اندر جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ یعنی جو جد و جہد نمازوں سے یا آپ سمجھ لیں کلمے سے شروع ہوئی تھی تو وہ وہاں ٹاپ تک جا کر جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے گئے ہیں تو ایک ایسا نظام دے کر گئے ہیں نا۔ اب یہ دنیا کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ دو قرآن ہیں۔ ایک قرآن ہے یہ جو دو گتوں کے درمیان ہے۔ ایک قرآن کون سا ہے؟ جو پریکٹیکلی ہے۔ دیکھیں ایک نماز وہ ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہاں کوئی آیت پڑھی ہے اس میں آیت کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا۔ اور ایک نماز وہ ہے جو آپ نے جا کر مسجد میں دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہوا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نماز پڑھتا دیکھا ہے، حج ایسے کرو جیسے اللہ کے رسول نے کیا، روزے ایسے رکھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، سچ ایسے بولو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا، اور گھروں کے اندر پردہ ایسے ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پردہ ہوتا تھا، اور جو ہے وہ سود کو اسی طرح اپنے ملک سے مٹاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا، ظلم کو اسی طرح مٹاؤ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا۔ اگر تم ظلم کے ساتھی ہو، ظالم ہو، تو پھر اللہ کو تو کوئی محبت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے علمبردار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ گواہی جو ہے وہ پریکٹیکل مکمل کر کے دنیا کو دکھا کر اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو دکھا کر چلے گئے۔ اب ہم نے اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں جی ہم تو تھوڑے سے ہیں، یا میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اکیلا ہوں تو پھر کوشش کرو اپنے ساتھ جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدمیوں کو تلاش کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تم بھی تلاش کرو، یا پھر کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جاؤ، پھر تو کام تو جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا۔ اگر پھر بھی تھوڑے رہ گئے تو بہرحال اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نہیں کر سکے تو کوئی اور بھی نہیں کر سکا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم نے کیا کتنا ہے، تم نے کوشش کتنی کی ہے، تم نے کتنا وقت لگایا ہے، کتنی جان ماری ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جان ماری تھی، ویسے ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ ہے جی شہادت علی الناس، وہ جو ہم نے موضوع اس کا رکھا نا، فریضہ شہادت علی الناس، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اب انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے ان کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واری کہہ رہے ہیں ہمارا نام اے اللہ تو ہمارا نام، یہ کوئی اللہ نو مخاطب کر کے کوئی تو میں کہہ لے گا گل، کتنا ان کا جو ہے وہ ایمان ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ تو لکھ لے کہ اب ہم شاہدین کے ساتھی ہیں، یعنی جو شہادت علی الناس، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت علی الناس ہے، وہاں تو بنی اسرائیل کے اوپر شہادت دینی تھی نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی تو پوری دنیا کے اوپر نہیں تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب ذرا اس کو ایک اور جگہ پر دیکھیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں وہ جو ہے وہ کتنے، کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کا مینٹل لیول ذرا دیکھیں۔ یہ 7ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے نا، تو پہلی آیت بنتی ہے 7ویں سپارے کی۔ یہ کچھ لوگ تھے جو عیسائی تھے،
اور یہ آئے تھے حبشہ سے، وہ پچھلے درس میں بات تھی نا، وہ آئے تھے یمن سے، نجران سے، یہ آئے تھے حبشہ سے، اور یہ بھی عالم تھے، علماء تھے۔ بہرحال یہ مدینے کے اندر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام پیش کرتے تھے، جو بھی آ جاتا تھا اس کے سامنے، آپ کی یہی دعوت، یہی تبلیغ آپ کی دعوت تھی، تو وہ دین کو سمجھنے کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا، قرآن سنایا ان کو۔ جب انہوں نے قرآن سنایا نا، تو وہ ایسے متاثر ہوئے۔ نوٹ کریں، مسلمان تو وہ پہلے ہی ہیں، عیسائی ہیں نا، عیسائی بھی تو مسلمان ہی تھے اپنے وقت کے، تو کافی چیزیں تو ان کو پہلے ہی پتہ تھی۔ تو وہ جب قرآن سامنے آیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے اظہار کیا، ذرا وہ اظہار ہے جو ہم نے سننا۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت سنا انہوں نے ما انزل الی الرسول، جو نازل ہوا تھا رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ترا تم نے دیکھا، اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلے جب انہیں حق کی پہچان ہوئی۔ عرفوا من الحق یعنی حق کی معرفت، حق کی انہیں جو ہے وہ شناخت ہوئی نا، تو ان کی آنکھوں میں سے جو ہے وہ یہ حق کیا تھا، یہ الحق قرآن حکیم جو سنایا انہیں، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلے۔ یقولون ربنا آمنا، اب آ جائیں وہی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حواری کہتے ہیں نا، اللہ کو مخاطب کر کے، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور اللہ سے مخاطب ہو گئے۔ یقولون ربنا آمنا، تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب یہ ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، شہادت، یعنی وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور یہ بھی اسی طرح یقولون ربنا آمنا، تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو لکھ لے ہماری زندگی شاہدین کے ساتھ گزرے گی، یعنی شاہدین وہ جو تیرے دین کی سربلندی، تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے دین کا عملی نمونہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ مصروف ہیں، اور اس کام کے لیے پھر جتنی بھی اتباع رسول ہو جائے، یہ آج بھی اسی طرح کا چیلنج ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے، اگر تو جیسے اتنی ہے کہ جی بس جی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو فرما برداری کرتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی نافرمانی تو ہو جائے گی، لیکن وہ توبہ کر کے آدمی سیدھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر واقع اللہ کی کوئی محبت بیٹھ گئی ہے، تو کتنی بیٹھ گئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی محبت ہمارے شامل حال ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر ہم کتنی اتباع کر رہے ہیں، یہ پھر نشان وہاں لگے گا، اور اسی نشان کے نتیجے کے اندر پھر وہ مقام اولیاء اللہ کا تعین ہوگا، مقام ولایت کا تعین ہوگا، کتنا ولی اللہ ہے، کتنی اتباع کر رہا ہے۔ اور جب تک دین غالب نہیں ہوتا، نوٹ کر لیں، اس وقت تک ولی اللہ بننے کا یا مقام ولایت حاصل کرنے کا، اس کے علاوہ جو راستہ بھی ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، وہ بے شک کوئی کس طریقے سے جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ ہے۔ ہاں، جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ نوافل اور دوسری چیزیں پھر ظاہر ہے۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا یا پہلے زمانہ تھا، تو ہم نے بڑے جہاد کیے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا، تو دین اللہ نے غالب کر دیا۔ اب ایک تو ویسے عمر اتنی چلے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں گھر سے صرف اس نیت سے نکل جاتا ہوں کہ چلیں کوئی رستے میں آدمی ملے گا تو میں اسے سلام کروں گا، حال حوال پوچھوں گا، تو
یہی میرے لیے ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا کہ جی ابھی آپ نفل نہ پڑھیں، نفل پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس کام کو کرنے کا جو تقاضا ہے وہ تو آپ پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نفل ساری رات پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر ان کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہوگی. پہلی ترجیح اس کو ہے، جیسے میں نے کہا نا پہلے بھی درسوں کے اندر بتایا کہ روزے چھڑوا دیے محمد رسول اللہ، نفل تو نفل، روزے فرض تھے، بدر میں اجازت دے دی کہ جو روزہ چھوڑنا چاہتا چھوڑ دے. خندق کے موقع کے اوپر خندق کے اوپر ذمہ داری کرنے جو ادا کر رہے تھے ان کی نمازیں قضا ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر موجود تھے تو نمازیں فرض تھی. تو لہٰذا جب تک اس کو پرائرٹی نہیں ہے تو دین مغلوب ہے اور اس کو پرائرٹی نہیں ہے تو پھر ولی اللہ ایسے نہیں بنتے، جو کرے گا وہی بنے گا. تو بہرحال فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، چالیں چلیں، وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ان کی چالوں کے لیے جو ہے وہ اپنی منصوبہ بندی، اپنی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، بڑے بڑے چال بازوں کی چالیں الٹی کر دیتا ہے. اور اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، زندہ اٹھا لیا، واپس آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.